بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک آشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے عبرت انگیز واقعات، تالیف آیت اللہ سید محمد حسین تہرانی، جمع آوری سید مہدی شمس الدین، مترجم سجاد حسین کامرانی، تصحیح فیضیاب رضوی صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 6 پڑھیں گے۔ حضرت عیسیٰ کے وسیع کی صورت برزخی۔ حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک شخص کا نام قیس تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے صفین کے محاذ پر نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے پہاڑ کی اوٹ میں نماز پڑھی۔ قیس کہتا ہے کہ میں امام علیہ السلام کے پاس تھا۔ آپ نے نماز کے لیے اذان کہی۔ اذان کے بعد ایک شخص آپ کے پاس آیا کہ جس کے سر کے بال اور چہرہ سفید ہو چکا تھا اور اس کے چہرے پر نور چمک رہا تھا۔ اس نے کہا، اے امیر المومنین، آپ پر سلام و رحمت اور برکات نازل ہوں۔ اے پیغمبروں کے پیغمبر کے وسیع، آپ کو مبارک ہو۔ اے سفید روح لوگوں کے پیشوا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اس سے احوال پوچھا۔ اس نے کہا، میرا حال تو ٹھیک ہے، میں روح القدس کے انتظار میں ہوں اور میں یہ یقین نہیں رکھتا کہ خوشنودی خدا میں آپ سے زیادہ کسی کا امتحان سخت ہو اور آپ سے زیادہ ثواب ہو اور آپ سے زیادہ مقام ارجمند پر فائز ہو۔ اے میرے بھائی، ان مشکلات و مصائب پر صبر سے کام لینا، یہاں تک کہ میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ملاقات ہو۔ میں نے اپنے بنی اسرائیل کے ساتھیوں کو دیکھا ہے کہ دشمنوں سے انہوں نے کس قدر سختیاں برداشت کی۔ ان کے جسموں کو آرے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، لکڑی کے تختوں پر لٹا کر ان کے جسموں میں میخیں تک پیوست کی گئیں۔ پھر اس سفید چہرے اور سفید بالوں والے شخص نے اپنے ہاتھ سے سپاہ معاویہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اگر یہ سیاہ چہرے والے بیچارے جانتے کہ آپ سے جنگ کرنے میں کس قدر عذاب سخت ہے تو یہ کبھی بھی جنگ نہ کرتے۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ سے اہل عراق یعنی حضرت علی کی سپاہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اگر یہ روشن چہرے والے جانتے ہوں کہ ان کو آپ کی اطاعت اور جہاد کا کس قدر صلہ اور اجر دیا جائے گا تو یہ پسند کرتے کہ ان کے بدن کے ایک ایک حصے کو کینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تب بھی وہ آپ کی مدد کے لیے تیار رہتے اور ان کے پائے استقامت میں لغزش نہ آتی۔ پھر وہ مرد کہتے ہوئے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امام علی علیہ السلام سے رخصت ہوا اور نظروں سے پوشیدہ ہو گیا۔ حضرت علی کے بعد ساتھیوں نے جیسے عمار بن یاسر، ابو الحشیم بن تہیان، ابو ایوب انصاری، عبادہ بن صامت اور خزیمہ بن ثابت اور ہاشم مرقال وغیرہ، جنہوں نے اس شخص کو آپ سے ملاقات کرتے ہوئے اور آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہوئے بھی دیکھا، آپ سے پوچھا کہ مولا یہ کون ہے؟ یہ کون تھا؟ حضرت علی نے اپنے اصحاب صفا سے فرمایا، یہ شمون بن صفا حضرت عیسیٰ کے وسیع تھے کہ خداوند متعال نے انہیں میری مدد کے لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اس جنگ میں میری مدد و تقویت کریں۔ آپ کے تمام ساتھیوں نے آپ سے پوچھا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، خدا کی قسم جس طرح ہم رسول اکرم کی حمایت میں کافروں سے جنگ کرتے تھے اس طرح آپ کے دشمنوں سے لڑتے رہیں گے۔ مہاجرین اور انصار میں سے کوئی بھی آپ کے فرمان سے منہ نہیں موڑے گا سوائے اس کے کہ جو شقی مزاج اور بدبخت ہوگا۔ امیر المومنین نے ان کے بارے میں دعائے خیر کی اور ان کے کردار کی تعریف کی۔ عذاب والدہ اور بیٹی کے سر کا سفید ہونا۔ حضرت استاد علامہ طباطبائی نے مرحوم حاج مرزا علی آقا قاضی رضوان اللہ علیہ سے نقل کیا کہ فرماتے ہیں، نجف اشرف میں ہمارے گھر کے نزدیک آفندی عثمانی مذہب سے تعلق رکھنے
والی سنی لڑکی کا گھر تھا جس کی والدہ فوت ہوئی۔ افندی سے مراد عثمانی فرقے سے تعلق رکھنے والے سنی ہیں۔ عراق پر پہلے انہی کی حکومت تھی، اور جب پہلی جنگ عظیم ہوئی اور اس کے نتیجے میں برطانیہ کو کامیابی ہوئی تو اس نے حکومت عثمانی کو تقسیم کر دیا اور عراق ان کے تصرف سے نکل گیا۔ اس لڑکی نے اپنی والدہ کی موت پر بہت چیخ و پکار کی اور انتہائی غمگین اور پریشان تھی، اور تشیع کرنے والوں کے ساتھ اپنی والدہ کی قبر تک آئی اور اس قدر گریہ و فریاد کیا کہ تمام تشیع کرنے والے لوگوں کی حالت کو متغیر کر دیا۔ جب اس کی والدہ کی قبر تیار کی گئی اور چاہا کہ اسے قبر میں رکھیں، تب اس لڑکی نے فریاد کی کہ میں اپنی والدہ سے ہرگز جدا نہ ہوں گی۔ لوگوں نے جتنی بھی اسے جدا کرنے کی کوشش کی لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اگر جبراً اسے جدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بلا شک یہ لڑکی مر جائے گی، تو آخر کار یہی طے ہوا کہ میت کو قبر میں سلا دیا جائے اور اس لڑکی کو قبر میں والدہ کے پہلو میں رہنے دیا جائے، اور قبر کو مٹی کے بجائے تختوں سے بند کیا جائے اور ایک سوراخ رکھا جائے تاکہ لڑکی مر نہ جائے اور جس وقت چاہے دریچے اور سوراخ سے باہر نکل آئے۔ رات گئے وہ اپنی والدہ کے پہلو میں رہی۔ دوسرے دن اس کے رشتہ دار قبر پر آئے تاکہ دیکھے کہ اس لڑکی پر کیا گزری۔ جب ایک تختے کو ہٹایا تو دیکھا کہ اس کے سر کے تمام بال سفید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہارے سر کے بال کیسے سفید ہو گئے؟ لڑکی نے جواب دیا جب میں رات کو والدہ کے پہلو میں سوئی ہوئی تھی کہ اتنے میں دو فرشتے آئے جو دونوں طرف بیٹھ گئے اور ایک محترم شخص ان کے درمیان میں آ کر بیٹھا۔ ان دو فرشتوں نے عقائد کے بارے میں سوالات کرنا شروع کی اور میری والدہ نے جواب دیے۔ توحید کے بارے میں سوال کیا تو میری والدہ نے جواب دیا کہ میرا خدا واحد ہے۔ نبوت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے پیغمبر محمد بن عبداللہ ہیں، اور جب امامت کے بارے میں سوال کیا تو درمیان میں بیٹھے ہوئے شخص نے فرمایا یعنی میں اس کا امام نہیں ہوں۔ اس حال میں ان فرشتوں نے میری والدہ کے سر پر گرز مارا جس سے آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ اس وحشت اور خوف کی وجہ سے میرا یہ حال ہوا جو تم دیکھ رہے ہو۔ مرحوم قاضی رضوان اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لڑکی کا تمام خاندان سنی تھا، اور اس واقعے سے شیعہ عقیدے کی تائید ہوئی تو وہ لڑکی شیعہ ہو گئی، اور اس کے خاندان کے تمام افراد جو آفندی تھے وہ بھی اس لڑکی کی برکت سے شیعہ ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام سب کے مددگار۔ اس واقعے کو ہمارے استاد مکرم علامہ طباطبائی نے نقل فرمایا جو کہ بہت دلچسپ اور انتہائی توجہ طلب ہے۔ فرماتے ہیں کربلا میں ایک واعظ تھے جن کا نام سید جواد تھا۔ سب لوگ انہیں سید جواد کربلائی کہتے تھے۔ وہ ایام محرم میں نواحی علاقوں اور دور دراز قصبات میں تبلیغ کے لیے جاتے، نماز با جماعت پڑھاتے، مسائل دین بتاتے اور پھر کربلا واپس آ جاتے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں سید جواد ایسے قصبے میں گیا جہاں کے رہنے والے سب سنی تھے۔ وہاں میری ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی جس کی داڑھی سفید اور نورانی چہرہ تھا، لیکن وہ سنی تھے۔ دوران گفتگو مذاکرہ شروع ہوا تو میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں ابھی اسے تشیع کے متعلق نہیں سمجھا سکوں گا، کیونکہ وہ شخص سادہ لو تھا اور اس کا دل غازوین خلافت کی محبت سے سرشار تھا۔ میں نے دیکھا کہ شاید مزید گفتگو سے نتیجہ الٹ جائے گا اور موقع کا انتظار کرنے لگا۔ ایک دن میں اس بزرگ کے ساتھ کلام کر رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا تمہارا رئیس و سردار کون ہے؟ میں نے چاہا کہ اس سے مذاکرے کی فضا پیدا ہو تاکہ تدریجاً اس کے دل میں ایمان پیدا ہو اور اسے شیعہ بنانے میں کامیاب ہو سکوں۔ اس ضعیف مرد نے جواب میں کہا ہمارا رئیس و سردار بہت طاقتور شخص ہے جو کہ انتہائی مہمان نواز ہے، جس کے اتنے گوشت پند اور اتنے اونٹ ہیں، 4000 تیر انداز اور اتنا قبیلہ ہے۔ میں نے کہا واہ واہ، تمہارا رئیس و سردار تو بہت ہی اچھا اور طاقتور ہے۔ ان مذاکرات کے بعد اس مرد بزرگ نے میری طرف منہ کیا اور کہا تمہارا رئیس و سردار کون ہے؟ میں نے کہا ہمارا سردار وہ ہے جس کسی کی کوئی بھی حاجت ہو وہ پوری کرتا ہے۔ اگر تم مشرق میں ہو
ہو اور وہ مغرب میں ہو، یا تم مغرب میں ہو اور وہ مشرق میں ہو، اور اگر تم کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو تو اس کے نام کی سزا دو تو وہ فوراً پہنچ جائے گا اور تمہاری مشکل کو دور کرے گا۔ بزرگ نے کہا واہ واہ، عجیب، تمہارا سردار ہے، بہت اچھا ہے، اس طرح وہ ہونا بھی چاہیے، اس کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا سردار علی۔ مزید گفتگو نہ ہوئی اور ہم دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے اور میں کربلا چلا آیا، لیکن وہ بزرگ سردار علی کے بارے میں بہت فکر مند تھا۔ کچھ عرصے بعد میں دوبارہ اسی بستی میں آیا۔ میری دلی خواہش تھی کہ اس مذاکرے کو تکمیل تک پہنچایا جائے اور اس بزرگ کو شیعہ کر دیا جائے، اور اپنے آپ کو کہا کہ میں نے اس دن بنیاد تو رکھ دی تھی اور اب اس بنیاد کو مکمل کرنا ہے۔ میں نے اس دن سردار علی کا نام لیا اور آج اس سردار علی کا تعارف کرانا ہے اور اس بزرگ روشن دل کی ولایت امیر المومنین اور ان کے مقام مقدس کی طرف رہنمائی کرنی ہے۔ جب میں اس بستی میں داخل ہوا اور اس بزرگ کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دنیا سے رحلت کر چکا ہے۔ میں نے بہت افسوس کیا اور اپنے آپ سے کہا کہ عجیب بزرگ تھا، ہماری اس کے ساتھ محبت تھی کہ اسے ولایت امیر المومنین سے آشنا کروں۔ افسوس کے بغیر ولایت کی دنیا سے کوچ کر گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا کام کریں کہ اس سے اس بزرگ کی معاونت ہو سکے، چونکہ وہ دشمن اہل بیت نہیں تھا، غلط تبلیغات نے اس بزرگ کو ولایت کی طرف رغبت کرنے سے محروم رکھا۔ بڑی مشکل سے اس نے مجھ سے اثر لیا اور میں اس سے متاثر ہوا۔ اس کے بیٹوں کو تسلی دینے کے لیے گیا اور ان سے تقاضا کیا کہ مجھے اس کی قبر پر تک لے جائیں۔ اس کے بیٹے مجھے اس کی قبر پہ لے گئے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے میرے اللہ، ہمیں اس سے کچھ امید تھی، آپ نے اسے کیوں دنیا سے اٹھا لیا؟ آستانہ تشیع کے بہت نزدیک پہنچ چکا تھا۔ افسوس ہے کہ ناقص و محروم دنیا سے گیا۔ ہم اس کی قبر سے واپس لوٹے تو اس کے پردنوں کے ہمراہ ان کے گھر پر آیا۔ میں نے رات کو وہیں آرام کیا۔ جب میں سویا تو عالم خواب میں دیکھا کہ ایک دروازے سے میں داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا کمرہ ہے اور کمرے کی ایک طرف بہت اونچا صوفہ پڑا ہوا ہے اور اس پر دو افراد بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے وہ سنی مرد بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے داخل ہونے کے بعد سلام کیا اور احوال پرسی کی۔ میں نے دیکھا کہ اس کمرے کے آخر میں ایک شیشے کا دریچہ ہے اور اس کی پچھلی طرف بہت بڑا باغ دکھائی دے رہا ہے۔ میں نے اس بزرگ سے پوچھا یہ کون سی جگہ؟ اس نے کہا یہ عالم قبر اور عالم برزخ ہے اور یہ باغ جو کہ کمرے کے آخر میں ہے میرا ہے۔ میں نے کہا اس باغ میں کیوں نہیں گئے؟ اس نے کہا ابھی اس کا موقع نہیں پہنچا، پہلے اس کمرے کو طے کر لوں، اس کے بعد باغ میں جاؤں گا۔ میں نے کہا کیوں اس کو طے نہیں کرتے اور نہیں جاتے؟ اس نے کہا یہ دو افراد میرے معلم ہیں، یہ دو آسمانی فرشتے ہیں جو مجھے ولایت کی تعلیم دینے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ جب میری ولایت مکمل ہوگی تو جاؤں گا۔ جناب سید جواد نے مجھے کہا اور نہ کہا، یعنی مجھے کہا کہ ہمارا سردار مشرق میں ہو چاہے مغرب میں، اگر اس کو پکاریں تو وہ فوراً جواب دیتے ہیں اور فریاد کو پہنچتے ہیں، اور اس کا نام سردار علی ہے۔ لیکن اس نے یہ نہ کہا کہ یہ سردار علی ابن ابی طالب ہے۔ خدا کی قسم جب میں نے اسے پکارا اے سردار علی، میری فریاد کو پہنچیے، وہ اسی جگہ فوراً پہنچے۔ میں نے کہا کہ واقعہ کیا ہے، ذرا تفصیل سے بتائیے۔ اس بزرگ سنی نے کہا جب میں نے دنیا سے کوچ کیا اور مجھے قبر کی طرف لے آئے اور سپرد قبر کیا، اتنے میں منکر نکیر میری قبر میں آئے اور مجھ سے سوال کیے۔ میں سخت وحشت و اضطراب میں مبتلا ہوا۔ جتنا بھی میں نے چاہا کہ جواب دوں لیکن میری زبان پر کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کہوں میں اہل اسلام سے ہوں۔ جس قدر میں نے سوچا ہے اپنے خدا کا کہوں، اپنے پیغمبر کا کہوں، لیکن میری زبان پر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ نکیر و منکر مجھے گھیرے ہوئے تھے اور مجھے اپنے دائرۂ غلبہ اور تسلط میں قرار دیے ہوئے تھے۔ میں سخت خوف میں مبتلا تھا اور مجھے کسی قسم کی راہ فرار نظر نہیں آ رہی تھی کہ اچانک میرے ذہن میں تمہاری وہ بات آئی کہ تم نے کہا تھا کہ ہمارے ایک سردار ہیں، اگر کوئی پریشانی میں گھرا ہوا ہو اور انہیں پکارے تو وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو فوراً حاضر ہو جاتے ہیں اور پریشانی و مشکل کو اس سے دور کرتے ہیں۔ میں نے فوراً صدا دی یا علی میری مدد کو پہنچی ہے۔ فوراً علی ابن ابی طالب علیہ السلام حاضر ہوئے اور ان دو فرشتوں
منکر اور نکیر سے فرمایا ہٹ جاؤ، یہ دشمن نہیں، یہ ہمارے دشمنوں میں سے نہیں ہے، چونکہ میرے عقائد کے کامل نہیں تھے اور فکری کمزوری رکھتا تھا، اس لیے حضرت نے ان 2 فرشتوں کو واپس بھیج دیا اور حکم دیا کہ 2 فرشتے آ جائیں تاکہ وہ میرے عقائد کو مکمل کریں۔ یہ 2 افراد جو کہ صوفے پر بیٹھے ہوئے ہیں 2 فرشتے ہیں جو حضرت کے حکم سے آئے ہیں اور مجھے عقائد کی تعلیم دیتے ہیں۔ جب میرے عقائد صحیح ہو جائیں گے تو مجھے اس کمرے سے باغ میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ پیغمبر اکرم اور کربلا کی خون آلود مٹی۔ ام المومنین ام سلمہ سے مروی ہے کہ ایک رات رسول اکرم ہم سے غائب ہو گئے اور کافی دیر کے بعد ہمارے پاس آئے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ کے سر کے بال پریشان اور گرد آلود ہیں اور ایک ہاتھ میں کوئی چیز ہے جسے مٹھی میں بند کیے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم آپ کو اس وجہ کے ساتھ پریشان اور غبار آلود کیوں دیکھ رہے ہیں؟ حضور اکرم نے فرمایا ابھی مجھے عراق کی ایک جگہ جسے کربلا کہتے ہیں لے جایا گیا اور مجھے اس جگہ کے بارے میں بتایا گیا جہاں میرا بیٹا حسین اور میرے اہل بیت کے جوان شہید ہوں گے۔ میں نے ان کے خون کو جمع کیا اور میرے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کو میرے سامنے کھولا اور فرمایا اس کو لے لو اور اپنے پاس اس کو محفوظ رکھنا۔ میں نے اس خون کو لیا، جب میں نے توجہ سے اس کو دیکھا تو وہ سرخ رنگ کی مٹی تھی۔ میں نے اس کو ایک شیشی میں بند کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ جب حسین نے مکے سے عراق کی طرف سفر شروع کیا تو ہر صبح و شام اس شیشی کو اٹھا کر دیکھتی اور خوشبو سونگتی اور حضرت کی مصیبت پر گریہ کرتی۔ جب روز عاشور ہوا جس دن امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، میں نے اس شیشی کو دیکھا، اس میں موجود مٹی تازہ خون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ بدن کے بعض حصوں کا قبر میں سالم ہونا۔ شیخ صدوق محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ قمی جو کہ اسلام کے بزرگ علماء میں شمار ہوتے تھے اور اپنے فنون میں بے نظیر تھے، بہت سے علماء انہیں شیخ کلینی پر مقدم جانتے ہیں۔ شیعوں کی 4 معتبر کتب میں سے ایک من لا یذر فقیہ انہی کی تصنیف کرتا ہے اور اس کے علاوہ 300 قریب ان کی اور کتابیں بھی ہیں۔ شیخ صدوق نے 381 ہجری میں اس دار فانی سے عالم جاویدانی کی طرف کوچ کیا۔ ان کا مدفن رے میں ہے۔ اس مرد بزرگوار نے امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت صغرا کا بھی کچھ زمانہ پایا۔ یہ امام زمانہ کی دعا سے دنیا میں آئے تھے کیونکہ ان کے باپ کا کوئی فرزند نہ تھا، انہوں نے امام سے فرزند کا تقاضا کیا۔ حضرت امام زمانہ نے ان سے 2 بیٹوں کا وعدہ کیا، ایک کا نام محمد تھا جو بڑے تھے اور دوسرے کا نام حسین۔ دونوں کا شمار علماء و اخیار و ابرار میں ہوتا تھا۔ ان میں محمد خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ یہ عالم جلیل وہی ابن بابویہ ہے جو کہ تہران میں عبدالعظیم حسنی کے راستے میں دفن ہے۔ حضرت عبدالعظیم حسنی اور امام زادہ حمزہ کی زیارت کے بعد تہرانی انہی کی زیارت کرتے ہیں۔ پہلے ایک مختصر سی خانقاہ تھی اور بوسیدہ ہو چکی تھی۔ فتح علی شاہ قاجار کے زمانے میں بہت زیادہ بارشیں ہوئیں جس کی وجہ سے ان کی قبر میں شگاف پیدا ہو گیا۔ جو افراد تعمیر کے لیے گئے انہوں نے دیکھا کہ ایک تہخانہ ہے جس میں ایک آدمی سویا ہوا ہے اور اس کا بدن بالکل سالم ہے۔ یہ خبر پورے تہران میں پھیل گئی اور فتح علی شاہ کے کانوں تک بھی یہ خبر پہنچ گئی۔ وہ علماء اور عمرہ کے ہمراہ ابن بابویہ کی قبر کی طرف چلا۔ شاہ کی خواہش تھی کہ وہ خود تہخانے میں داخل ہو کر صدوق کے جنازے کو دیکھے، لیکن بزرگان مانے ہوئے اور کہا کہ آپ نہ جائیں بلکہ کوئی دوسرا جائے اور آپ کے لیے خبر لے کر آئے۔ یہ خبر تو متفقہ تھی کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے لیکن اس کا کفن ختم ہو چکا ہے اور بدن عریاں، فقط اس کی شرمگاہ پر مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے۔ ختم شدہ کفن پر ایک چیز مثل تناب کے بدن کے ارد گرد لپٹی ہوئی ہے، گویا وہ دھاگا ہے جو کفن کے بجائے بدن پر لپٹا ہوا ہے۔ بلند قامت بدن، بہت خوش شکل اور زیبا، جس کی سرخ مہندی جیسے ریش اور ہاتھ سرخ، پاؤں کے تلوے سرخ اور ناخنوں پر مہندی جیسی
زردی موجود ہے۔ یہ واقعہ 1238 ہجری قمری میں پیش آیا۔ فتح علی شاہ نے حکم دیا کہ اس شگاف کو بند کر کے بہترین مزار اور گنبد تعمیر کیا جائے، اور آج بھی وہی گنبد موجود ہے۔ یہ مطالب ہم نے اس کتاب میں خوانصاری کی کتاب روضۃ الجنات اور تنقیہ المقال سے نقل کیے ہیں۔ جناب سید محمد باقر خوانصاری اپنی کتاب روضۃ الجنات میں لکھتے ہیں، کچھ افراد جو خود فتح علی شاہ کے ہمراہ گئے تھے وہ اصفہان میں آئے اور ہمارے بعض اساتذہ کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا۔ شیخ عبداللہ ممکانی تنقیح میں لکھتے ہیں، مرحوم آقا سید ابراہیم لوہا ثانی جو کہ تہران کے رہنے والے تھے، خود اس واقعے کے عینی شاہد تھے۔ اس واقعے کے 40 سال پہلے مجھے بتایا کہ میں نے خود دیکھا ہے، اور مامکانی کہتے ہیں اس قضیے میں میری نزدیک تردد کی گنجائش نہیں۔ جناب حر کے جنازے کا سالم ہونا۔ کتاب تنقیہ المقال میں ممکانی نے حائری سے نقل کیا، اور انہوں نے سید نعمت اللہ جزائری سے کہ انہوں نے اپنی کتاب انوار نعمانیہ میں لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں قابل اعتماد اور باوثوق لوگوں نے بتایا کہ جب شاہ اسماعیل بغداد پر قابض ہوا تو وہ سید الشہداء کی زیارت کے لیے کربلا آیا۔ کیونکہ بعض لوگوں سے اس واقعے کو سن چکا تھا، لہذا حر کی قبر پر آیا اور حر کی قبر کو کھولنے کا حکم دیا۔ جب قبر کو کھولا گیا تو دیکھا کہ جس طرح شہید ہوئے تھے اسی حیت اور کیفیت کے ساتھ سوئے ہوئے، اور ان کے سر پر ایک رومال بندھا ہوا تھا۔ شاہ اسماعیل تاریخ کی کتابوں میں پڑھ چکا تھا کہ واقع کربلا میں حر کا سر زخمی ہوا تھا، اور حضرت سید الشہداء نے ان کے سر پر اپنا رومال باندھا تھا، اور حر اسی رومال کے ساتھ دفن ہے۔ اس رومال کو کھولنے کا شاہ نے ارادہ کر لیا۔ جب رومال کو کھولا گیا تو حر کے سر سے خون جاری ہو گیا کہ خون سے قبر پر ہو گئی، اور جتنا بھی چاہا کہ خون کو کسی اور کپڑے سے بند کیا جائے لیکن فائدہ نہ ہوا، تو ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ عطیہ خدا بندی ہے جو جناب حر کا مقدر بنا ہے، اور یہ ان کی سعادت مندی ہے کہ ایسی کرامت ان کے لیے ہم باقی ہے۔ شاہ اسماعیل نے مزار پر گنبد بنانے کا حکم دیا اور ایک خادم مقرر کیا کہ اس کی خانقاہ کی خدمت کرے۔ عالم ارواح کا اس جہاں سے واسطہ۔ سن 1364 قمری ہجری میں مرحوم شیخ الفقہ والمحدثین آیت اللہ جناب مرزا محمد تہرانی علی اللہ مقامہ، جو کہ ہمارے والد کے مربی اور ماموں تھے، سامرا کے رہنے والے اور علماء برجستہ میں سے تھے، متعدد کتابوں کے مصنف تھے۔ مستدرک البحار بھی ان کی ہی تصنیف کردہ ہے کہ علامہ مجلسی کے بعد اس جیسی کتاب اب تک نہیں لکھی گئی۔ مرحوم نے تمام اقربا کے ہمراہ سامن الائمہ علیہ السلام کی زیارت کے لیے ایران کا سفر اختیار کیا۔ اس وقت ان کی عمر 85 سال کی، بہت ہی عبادت گزار، تہجد گزار اور پارسا اور خوش اخلاق تھے۔ قرابت اور تعلق کی وجہ سے ہمارے مرحوم والد آیت اللہ حاج سید محمد صادق تہرانی، جو کہ علماء تہران میں سے تھے، کے گھر تشریف لائے۔ روزانہ علماء و تاجرین اور دوسرے لوگوں کی کثیر تعداد ان سے ملاقات کے لیے آتی۔ ہمارا گھر ہر وقت آمد و رفت رکھنے والوں سے بھرا رہتا تھا۔ چند افراد مہمانوں کی پذیرائی کے لیے مخصوص تھے۔ آنے والوں میں ہمارے چچے اور ان کے بھانجے آیت اللہ حاج سید محمد تقی اور حاج سید کاظم اور حاج سید محمد رضا، جو صبح کو آتے اور شام تک وہیں رہتے، پھر شام گزرنے کے بعد اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں۔ چند دنوں تک یہی سلسلہ رہا۔ ایک دن ہمارے والد کے مربی اور ماموں مرزا محمد نے ہمارے چچا حاج سید محمد رضا کی طرف منہ کر کے کہا، میں نے گزشتہ رات پھوپھی کو عالم خواب میں دیکھا، جو کہ سید محمد رضا کی والدہ تھیں۔ عالم خواب میں انہوں نے مجھے کہا کہ محمد رضا سے کہو کہ چند راتوں سے تم نے ہماری غذا کیوں نہیں بھیجی۔ یہ جملہ مرزا انجم الدین نے ہمارے چچا کو کہا۔ ہمارے چچا نے بہت سوچا لیکن ان کے ذہن میں کچھ نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ دوسرے دن ہمارے گھر تشریف لائے اور کہا کہ میں نے خواب کی تعبیر تلاش کر لی ہے۔
30 سال سے میری عادت یہ ہے کہ نماز مغرب و عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اور اس کا ثواب اپنے باپ اور ماں کو ہدیہ کرتا ہوں. اب چونکہ چند راتوں سے مہمانوں کی پذیرائی کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکا، اس لیے میری والدہ مرزا انجم الدین کو خواب میں ملی اور غذائے روحانی نہ بھیجنے کا گلہ کیا. جناب مرزا انجم الدین جو کہ سامرا کے رہنے والے اور ہمارے چچا تہران کے رہنے والے تھے، اور مرزا انجم الدین کو میرے چچا کی اسامت کے بارے میں کوئی علم نہ تھا. یہ خواب سب حاضرین کے لیے تعجب کا موجب بنا. حضرت علی علیہ السلام کربلا میں. ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں ہرثمہ بن سلیم سے روایت نقل کی ہے کہ اس نے کہا میں جنگی صفین کے لیے سفر کے دوران حضرت علی علیہ السلام کے ہمراہ تھا. جب حضرت کربلا کے راستے پر پہنچے تو اپنی سواری سے نیچے اترے. حضرت نے نماز شروع کی اور ہم نے حضرت کے ساتھ نماز با جماعت ادا کی. جب حضرت نماز سے فارغ ہوئے اور سلام نماز کہا تو تھوڑی سی کربلا کی خاک اٹھائی اور اسے سونگا اور فرمایا، یعنی عجب تو تربت ہے. خدا کی قسم تیرے درمیان ضرور لوگوں کی ایک جماعت مشہور ہوگی جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. جب ہرثمہ جنگ صفین سے واپس اپنی بیوی جرادہ بنت سمیر جو شیعان امیر المومنین سے تھی کے پاس لوٹے تو اس سے کہا، اے جردہ، تو چاہتی ہے کہ ابو الحسن کے دوستوں کے لیے تجھے ایک واقعہ بتاؤں جس کو سن کر تعجب کرے گی. جب حضرت کربلا پہنچے تو تھوڑی سی خاک اٹھا کر اس کی خوشبو سونگھی اور اس طرح سے فرمایا. مطلب یہ ہو کہ انہوں نے علم غیب کا دعویٰ کیا ہے. عورت نے ہرثمہ سے کہا، اس قسم کی باتیں مت کرو، امیر المومنین سوائے حق بات کے کچھ نہیں کہتے. ہرثمہ کہتا ہے، جب عبید اللہ بن زیاد نے امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے اپنا لشکر کربلا بھیجا تو میں بھی اس لشکر میں موجود تھا اور کربلا گیا. جب میں حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی منزل پر پہنچا تو مجھے یاد آیا ہے کہ یہ وہی زمین ہے جہاں صفین کی طرف جاتے ہوئے امیر المومنین علیہ السلام داخل ہوئے تو، اور جس چیز کی امیر المومنین خاک کربلا سے خوشبو سونگھی اس کو میں نے پہچانا اور وہ کلمات جو امیر المومنین نے کہے تھے ان کو میں نے یاد کیا. لہذا اس سفر کربلا سے میں نادم اور ناخوش ہوا. میں نے اپنے گھوڑے کی لگام امام حسین علیہ السلام کی طرف موڑی اور سامنے کھڑے ہو کر سلام عرض کیا اور وہ حدیث جو میں نے اس سرزمین پر ان کے فدر بزرگوار سے سنی تھی ان کے سامنے ظاہر کی. حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، آیا تو ہمارا موافق ہے یا مخالف؟ میں نے عرض کیا، اے فرزند رسول اللہ، میں آپ کے موافقین میں سے ہوں اور نہ مخالفین میں سے. حضرت نے فرمایا، پس اس سرزمین سے جلدی سے نکل جا یہاں تک کہ ہمارے ساتھ ہونے والی جنگ کے منظر کو نہ دیکھے. قسم اس ذات کی جس کے دست قدرت میں حسین کی جان ہے، آج جو بھی ہمارے ساتھ ہونے والی جنگ کو دیکھو اور ہماری مدد نہ کرے وہ جہنم میں داخل ہوگا. ہرثمہ کہتا ہے کہ میں اس حال میں انتہائی سریت کے ساتھ وہاں سے چلا تاکہ کچھ تو خون کے منظر کو نہ دیکھوں. مرنے والوں کے لیے عمل خیر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے برزخی آنکھوں سے دیکھا کہ صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے. پھر دوسرے سال وہاں سے گزرے دیکھیں آپ نے دیکھا کہ صاحب قبر سے عذاب ٹل چکا تھا. حضرت عیسیٰ بارگاہ خدا بندی میں عرض گزار ہوئے کہ اے میرے اللہ، 1 سال قبل میں اس قبر سے گزر رہا تھا تو صاحب قبر کو عذاب ہو رہا تھا، لیکن اس سال اس سے عذاب اٹھ گیا ہے، راز کیا ہے؟ خدا بند عز و جل نے حضرت عیسیٰ پر وحی کی، اے روح اللہ، اس مرنے والے کا ایک بیٹا تھا، وہ حد بلوغ کو پہنچا اور اس نے ایک راستے کو درست کیا، ایک یتیم کو پناہ دی، پس اس بیٹے کے 2 نیک کاموں کی وجہ سے اس کو بخش دیا گیا ہے. اہل قبور کی زیارات کے فوائد.
مرحوم آیت اللہ حاج شیخ محمد جواد انصاری ہمدانی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں شروع کے دنوں میں غیر معصوم اور غیر ائمہ کی زیارت کے لیے نہیں جاتا تھا، کیونکہ میں خیال کرتا تھا کہ ائمہ معصومین جو کہ طہارت مطلقہ کے درجے پہ فائز ہیں، صرف انہی معصومین کی زیارت سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، غیر معصوم کی زیارت پر کوئی فائدہ مرتب نہیں ہوتا۔ یہاں تک پہلے سفر میں اپنے روحانی شاگردوں کے ہمراہ مقامات مقدسہ کی زیارت سے مشرف ہوا۔ کاظمین میں قیام کے دوران ایک دن ہم مدائن میں کسرا کے ایوان شکستہ کی سیر کے لیے، جو کہ یقیناً موجب عبرت تھے، بغداد سے مدائن کی طرف روانہ ہوئے۔ مدائن کی سیر اور 2 رکعت نماز جو کہ مستحب ہے پڑھنے کے بعد ہم حضرت سلیمان اور حضرت حذیفہ کی قبروں کی طرف روانہ ہوئے، جو کہ اس ایوان کے قریب واقع ہیں۔ میں اپنے احباب اور دوستوں کے ہمراہ حضرت سلیمان کی قبر پر زیارت کی خاطر نہیں بلکہ تھکاوٹ اور خستگی دور کرنے کے لیے بیٹھا تھا کہ اچانک حضرت سلیمان نے ہماری مہمان نوازی کی اور صورت حقیقی کے ساتھ ہمارے سامنے ظاہر ہوئے، جن کی روح لطیف اور صاف اور ہر قسم کی قدورت سے پاک تھی۔ ہمارے ساتھ انتہائی لطف و مہربانی سے پیش آئے، ہمیں عالم معنوی اور حقیقی سے وسیع و لطف فضا میں داخل کیا کہ یقیناً بہشت کی فضا کی مثل پر لطف اور صاف، اور ان کا ضمیر روشن عارف باللہ صاف و شیریں پانی اور ہوائے لطیف کی مثل تھا۔ چونکہ میں ان کی قبر کی زیارت کے لیے نہیں آیا تھا، اس لیے شرمندہ ہوا اور پھر ان کی زیارت میں مشغول ہوا۔ اس کے بعد ائمہ معصومین کے علاوہ علماء مقربین اور اولیاء خدا کی زیارت کے لیے جاتا اور ان سے مدد طلب کرتا، اور مومنین کی قبروں کی زیارت کے لیے قبرستان جاتا اور شاگردوں کو بھی وصیت کرتا کہ وہ بھی اس فیض الہی سے محروم نہ ہوں۔ مومنین کی ارواح کا وادی السلام میں جمع ہونا۔ امیر المومنین علیہ السلام کوفے سے باہر نکلے اور چلتے چلتے غریان تک پہنچے۔ غریان 2 سفید رنگوں کے ستون تھے جو کوفے سے باہر ایک فرسخ کے فاصلے پر علامتی طور پر تھے تاکہ باہر سے کوفے آنے والے کوفے کو پہچان لیں۔ اسی لیے نجف کو ارض الغرا یا ارض الغریان کہتے ہیں، یعنی وہ بیابان اور زمین جو ان 2 ستونوں کے پہلو میں واقع ہیں، اور وہاں سے بھی گزر گئے اور ہم ان کے پیچھے روانہ ہوئے یہاں تک کہ ہم امیر المومنین کی خدمت میں پہنچے۔ ہم نے دیکھا کہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، جسد مبارک زمین پر تھا اور کوئی فرش وغیرہ نہیں تھا۔ قمبر نے عرض کیا، اے امیر المومنین، اگر اجازت ہو تو میں اپنی چادر آپ کے لیے زمین پر بچھا دوں؟ امام نے فرمایا، نہیں، یہاں مومنین کی خاک اور تربت ہے، یہاں ہمارا بیٹھنا مومنین کے لیے مزاحم ہوگا۔ ازبق کہتے کہ اے امیر المومنین، ہم مومن کی خاک تو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ یہاں تھی یا آئندہ ہوگی، لیکن آپ نے فرمایا ہے کہ ہمارا بیٹھنا مومنین کے لیے مزاحمت ہے، اس کا مطلب ہم نہیں سمجھے۔ حضرت نے فرمایا، اے نباتہ کے فرزند، اگر تمہاری آنکھوں سے پردے کو ہٹا دیا جاتا تو تم دیکھتے کہ مومنین کی ارواح پشت کوفہ وادی السلام میں گروہ در گروہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گفت و شنید میں مشغول ہیں۔ پشت کوفہ یعنی وادی السلام میں ہر مومن کی روح موجود ہوتی ہے، اور وادی برہوت میں ہر کافر کی روح موجود ہوتی ہے۔ یمن میں ایک وادی ہے جسے وادی برہوت کہتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا اپنی شہادت کی خبر دینا۔ فضالہ بن ابی فضالہ انصاری سے روایت ہے کہ فضالہ کا باپ ابو فضالہ جو اہل بدر میں سے تھا اور مولا امیر المومنین کی میت میں صفین میں شہید ہوا، کہ امیر المومنین جب کوفے میں مریض ہوئے تو میں اپنے باپ کے ہمراہ امیر المومنین کی عیادت کے لیے گیا۔ میرے باپ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کوفے میں ان بدوؤں کے درمیان آپ کے رکنے کی کیا وجہ ہے؟ مدینے کی طرف تشریف لے جائیے، اگر مبادہ آپ کی موت کا وقت پہنچ گیا تو آپ کے اصحاب آپ کو غسل و کفن دیں گے اور آپ پر نماز پڑھیں گے۔ حضرت نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ عہد و پیمان کیا کہ اس وقت تک دنیا سے کوچ نہیں کروں گا جب تک یہ ریش خون سے رنگین نہ ہو۔
وادی برہوت ایک عربی شخص امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں آیا. حضرت نے فرمایا اے عربی کہاں سے آ رہے ہو؟ عربی نے عرض کیا احقاف عاد سے آ رہا ہوں. پھر عرض کیا مولا میں نے ایک سیاہ و تاریک وادی دیکھی ہے کہ وہاں بہت بڑے بڑے الو تھے اور اس قدر بڑے تھے کہ آج تک میں نے ایسے نہیں دیکھے. حضرت نے فرمایا تو جانتا ہے وہ کون سی وادی ہے؟ عرض کیا خدا کی قسم میں نہیں جانتا. حضرت نے فرمایا اسے وادی برہوت کہتے ہیں. اس میں تمام کافروں کی ارواح موجود ہوتی ہیں.